آج کی حدیث کا عنوان ہے اثبات دعویٰ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جب ایک معاشرے میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپس میں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، اختلاف بھی ہوتا ہے، اور کوئی ایک کرائم بھی ہو جاتا ہے، کسی نے کسی کا نقصان کر دیا، کسی نے کسی کی چوری کی، کسی کو مار دیا، تو ظاہری بات ہے کہ عدالت میں فیصلے بھی آتے ہیں۔ تو جب اس کے بارے میں بھی، جیسے کہ ہمارا دین ہمیں ہر چیز کی ہمارے دین میں ہر چیز کی تعلیم دی گئی ہے، تو اب یہاں کا قانون کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی دو لوگ مقدمہ آتا ہے، کوئی آ کر کہتا ہے کہ میری فلاں چیز فلاں نے چوری کر لی ہے یا فلاں نے میرا یہ نقصان کیا ہے، کسی پر الزام لگاتا ہے، تو پھر کورٹ میں کیس چلتا ہے۔ تو ہوتا ہی ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرا نقصان ہوا ہے، اس کو ثبوت دینا پڑتا ہے کہ اس کا کیا، کس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا نقصان اس آدمی نے کیا ہے، یعنی الزام کس ثبوت کے بنا پر یہ الزام لگا رہا ہے، یہ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ثبوت انف نہیں ہوتا تو مجرم آزاد بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ثبوت سے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے لیکن مجرم جو ہے وہ بے قصور ہوتا ہے، تو اس کو سزا مل جاتی ہے۔ تو یہ آج کل کا جو ہمارا سسٹم ہے اس میں یہ فلاس ہے کہ سارا کا سارا ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ثبوت جو ہے وہ اس سے جو جج ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اسلام میں ہمیں سکھایا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، تو یہ حدیث جو ہے وہ اس کا اصول بتاتی ہے کہ کس طرح سے فیصلہ کیا جائے۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم۔ یہاں پر اس کا ترجمہ یہ ہے، لو اگر یعطیا دے دیے جاتے، الناس لوگ، بدعواہم صرف یہ دعویٰ کرنے پر لوگوں کو، جیسے کسی نے دعویٰ کیا کہ میری یہ چوری ہو گئی، یہ میرا مال چوری ہوا ہے، اگر اس نے دعویٰ کیا کہ فلاں شخص نے میری چیز چوری کی ہے اور اس کی بات مان لی جائے تو پھر، اور اس کو وہ چیز دے دی جائے، تو لوگ کیا کرتے، لدعا رجال، تو لوگ پھر دعوے کرنا شروع کر دیتے، اموال قوم ودماءہم، لوگوں کے مال اور لوگوں کے خون کا دعویٰ کرتے رہتے۔ کیونکہ خالی اگر صرف یہی ہوتا کہ کورٹ میں جا کر ہم کو کہنا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے اور اس سے ہماری بات اگر مان لی جاتی تو لوگ پھر دعوے کرتے، لوگوں کی جانیں لے لیتے، لوگوں کے مال کا دعویٰ کر دیتے کہ یہ میرا مال ہے، اس نے میرا فلاں کو قتل کیا ہے تو اب اس کی جان لی جائے۔ تو یہ حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا اصول بتایا کہ البینۃ ثابت کرنا ہے، ثبوت پیش کرنا ہے، علی مدعی جو دعویٰ کرتا ہے، مدعی ہے کہ میرا فلاں شخص نے میری چوری کی، میرا نقصان کیا، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو مدعی کہتے ہیں جس نے دعویٰ کیا ہے۔ تو مدعی کو ثبوت پیش کرنا ہوگا، اور جس پر والیمینہ اور قسم کھانا ہوگا، علی من انکرا جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس کو قسم اٹھانی پڑے گی کہ یہ اس کا، اگر وہ کہتا ہے، اگر ثابت نہیں ہوا اس کی بات کا، اگر وہ انکار کرتا ہے، جس کے پر الزام لگایا ہے وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹا ہے، میں نے ایسا نہیں کیا، تو اس کو پھر کیا کرنا پڑے گی، جس پر الزام لگا ہے اس کو قسم کھانی پڑے گی کہ نہیں یہ شخص جھوٹا ہے، یعنی خالی زبان سے نہیں بلکہ قسم اٹھا کر اس کو کہنا پڑے گا کہ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹا الزام ہے۔
تو یہ تو لفظی ترجمہ ہے، انشاءاللہ 1 منٹ میں ترجمہ اس کا پڑھتی ہوں۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو ان کے دعویٰ کے مطابق بلا تحقیق دے دیا جائے تو لوگ دوسروں کے مال، دوسرے کے اموال اور خون پر دعوے کرنے لگیں گے۔ لہذا اصول یہ ہے کہ مدعی ثبوت پیش کرے اور مدعا علیہ یعنی جس پر الزام لگایا گیا ہے اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر قسم کھائے، یعنی کہ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹا مجھ پر الزام ہے تو اس کو قسم کھانی پڑے گی۔ اچھا، اب تشریح کیا ہے؟ البینۃ علی مدعی، یعنی کہ دعویٰ کو واضح دلائل سے ثابت کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ظاہر کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے۔ ظاہر کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے کا کیا مطلب ہے کہ چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، چیز دوسرے کے پاس ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں چیز میری ہے، یا اگر کوئی قتل ہوا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کسی بھی جو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ جب تک انسان ثابت نہ ہو جائے کہ یہ مجرم ہے اس وقت تک جرم ثابت ہونا ضروری ہوتا ہے، جب تک سزا نہیں دی جاتی۔ تو یہ قانون تو یہاں بھی ہے، لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں ہم دیکھتے اکثر کہ یہ انسان جیسے جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی لوگ افواہیں پھیلا دیتے ہیں، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے تو ٹیررزم کے نام پر فوراً سے پہلی خبر یہ آتی ہے کہ یہ مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے، پھر بعد میں بعض اوقات بعد میں تحقیق سے پتہ چلتا ہے مسلمان نہیں تھے، یا اگر مسلمان بھی تھے تو ثابت ہونے سے پہلے دیکھیں یہ چیز انصاف کی بات نہیں ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو کسی پر الزام لگایا جائے کسی کے نام کے ساتھ کہ یہ اس نے کیا ہے۔ تو افواہ پھیلا دینا پہلے سے آج کل یہی ہو رہا ہے کہ پہلے سے اتنا عام ہو جاتا ہے کہ فلاں نے کیا اور پھر کورٹ میں کیا ہوا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں اکثر جرائم ہمیں پتہ چلتے ہیں جو وہ صرف جب پتہ چلتے ہیں کہ فلاں نے کیا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کورٹ میں کیا کارروائی ہوئی، کیا ثبوت پیش ہوئے، کس کا جرم ثابت ہوا، کس کا جرم ثابت نہیں ہوا، اس کی ڈیٹیل کبھی ہمیں نہیں دی جاتی۔ لیکن یہ انصاف کا طریقہ نہیں ہے۔ انصاف اصل اصول کیا ہے کہ جب تک جرم ثابت نہیں ہو اس وقت تک مجرم پر فری ہوتا ہے، مجرم پر الزام نہیں کر سکتے، یعنی الزام لگانے والے نے الزام تو لگایا مگر ہم مجرم کو مجرم نہیں کہہ سکتے، اس شخص کو مجرم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا۔ تو اصل اصول یہ ہے کہ لوگ ذمہ سے بری ہیں جب تک کہ دعویٰ کو مدلل ثابت نہ کیا جائے، یعنی کہ کسی بھی الزام کو اپنے ثبوت کے ساتھ جب تک ثابت نہیں کیا جاتا جب تک کوئی بھی الزام اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ والیمین علی من انکر، یعنی مدعا علیہ جس پر الزام لگایا ہے وہ کیا کرے کہ اپنی صفائی میں قسم اٹھائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی مجرم پر کسی پر الزام لگایا، پھر اس نے اپنے ثبوت پیش کیے، لیکن اگر مجرم پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تو وہ قسم کھا لے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، تو اس کی قسم کو قبول کیا جائے گا۔ دیکھیں جب انسان اللہ کی قسم کھاتا ہے، ایک مسلمان ہے اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، تو گویا وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ اب اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو یہ پھر اللہ سے اس کا معاملہ ہے، لیکن پھر جب اس نے اللہ کو بیچ میں ڈالا پھر دنیا کی جو حاکم ہے قاضی ہے پھر وہ اس کو سزا نہیں دیتا، یعنی مدعا علیہ اپنی صفائی میں قسم اٹھائے اور اس کی قسم قبول کی جائے گی، یعنی کہ چونکہ اصل اصول برات کا ذمہ ہے۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ یہ حدیث شریعت کے بنیادی قواعد میں سے ہے اور عدالتی معاملات میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں انسانوں کے باہمی تنازعات کے حل کے لیے ایک دائمی اصول ذکر فرمایا ہے۔
اگر جج یا قاضی محض دعوے کی بنا پر مدعی کے حق میں فیصلہ صادر کرنے لگے تو بہت سے لوگ دوسروں کے مال اور خون کے دعوے دائر کر دیں۔ تو پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں بیچارے کو کسی پر الزام لگایا، اس کو پکڑ کے پولیس اتنا مارتی ہے اور وہ اس کو کہنا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ اس نے نہ بھی کیا ہو، تو اس سے مار کے اس سے کہلوا دیتے ہیں۔ تو اصول کیا ہے کہ دلیل اور برہان کے بغیر کسی کا دعویٰ قبول نہیں۔ دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح اسلام کا نظام عدالت بھی ہر لحاظ سے کامل اور اکمل اور قرین عدل و انصاف ہے۔ انسانی نظام عدالت میں حاکم اور محکوم، شاہ و گدا اور امیر و غریب وغیرہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا۔ اصل تو یہ اصول ہے، اب یہ کہ اب لوگ نہیں سمجھتے، نہیں فالو کرتے وہ دوسری بات ہے، لیکن چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، جس کا بھی جرم ہے تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ اسلامی قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ عدالتی معاملات میں شرعی قواعد اور ضوابط ملحوظ رکھے جاتے ہیں، اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ مدعی اپنے دعوے کے اس بات میں گواہ پیش کرے، اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے اور مدعا علیہ اس کے دعوے کی تصدیق نہ کرتا ہو تو مدعی کو جھوٹا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے حلف اٹھائے گا۔ یعنی کہ اگر گواہ پیش نہیں کیا، صرف دعویٰ کیا ہے، تو پھر اب یہ کہ مجرم جو ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کیا، اور دوسرا کہتا ہے اس نے کیا ہے، تو بس قسم کھا لے تو پھر وہ سچا کہلائے گا اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ علماء سلف اور خلف سب اسی اصول کے قائل ہیں۔ باہمی تنازعات اور اختلافات کو حل کرنے کے لیے یہ حدیث اساس اور بنیاد ہے۔ دیکھیں بعض ہم یہ سوچ سکتے ہیں صرف قسم کھا کر انسان اگر اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکتا ہے تو کیوں نہیں، یہ تو بہت آسان طریقہ ہے چھوٹنے کا، لیکن اصل میں جھوٹی قسم کھانا یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے پھر سزا، پھر یہ اللہ سے معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ کو اپنی غلط بات پر گواہ بنایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی پتہ چل جاتا ہے، اس کو اس کا برا انجام دنیا میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ لیان کا صورت میں بھی یہی ہوتا ہے۔ لیان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں لیان کیا ہوتا ہے؟ لیان یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی پر الزام لگاتا ہے کورٹ میں کہ بھئی میری بیوی بد چلن ہے، اس نے کسی کے ساتھ غلط تعلق قائم کیا ہے کسی اور مرد کے ساتھ۔ تو اب اگر شوہر الزام لگاتا ہے تو پھر اسلام میں یہ ہے کہ کسی عورت پر الزام لگانا، اور اگر وہ ثابت نہیں ہوتا 4 گواہوں سے، تو پھر جس نے الزام لگایا اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی بات کو نہیں مانا جاتا اگر جب تک 4 گواہ موجود نہیں ہے اس کے پاس۔ لیکن اب ظاہر شوہر اور بیوی کا ایسا معاملہ ہے کہ 4 گواہ کہاں سے لائے؟ اگر شوہر نے الزام لگایا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو قسمیں کھانی پڑتی ہے، کہ شوہر قسم کھاتا ہے 3 بار یا 4 بار کہ اس عورت نے میرے بدکاری کی ہے، اور بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، میں نے نہیں کی ہے، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی کہ یہ دعا خود کو مانگنی پڑتی ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہاں 5ویں دفعہ، ہاں ماشاءاللہ جزاک اللہ فصیح، 5ویں دفعہ یعنی کہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جب انسان ظاہر ہے جس کے دل میں اللہ کا تھوڑا سا بھی خوف ہوگا تو وہ کہتے ہوئے ڈرے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اب یہ کہ کسی کا ایمان ہی ختم ہو گیا ہے تو پھر وہ ایسا رسک بھی لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شوہر اور بیوی کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور بیوی نے قسم تو کھائی تھی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بیوی جو تھی وہ بیوی جھوٹی تھی، اس لیے کہ وہ بیوی کے ساتھ پھر جو معاملات ہوئے تو اس سے واضح لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ
یہی جھوٹی تھی. لیکن خیر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. یہاں پر انہوں نے ایک واقعہ بتایا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا. میرے پاس اس واقعے کے بارے میں ثبوت موجود نہیں ہے کہ یہ عام طور پر میں آپ کو کوئی واقعہ بتاتی ہوں تو میں اس کی تحقیق کرتی ہوں کہ یہ سند اس کی صحیح ہے نہیں ہے, لیکن اس واقعے کے مجھے نہیں پتا کہ اس کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے, کیونکہ مجھے یہ واقعہ دوسری جگہ پر نہیں ملا ہے. لیکن میں پڑھ دیتی ہوں, آپ لوگ اس کو ایسے ہی لیں. صرف واقعہ تو ہم دیکھیں, واقعات کو ہم سن سکتے ہیں, اس میں چونکہ عمل کرنا نہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے, تو میں پڑھ دیتی ہوں واقعہ. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذرا چوری ہو گئی, وہ ایک یہودی کے ہاں پائی گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کے خلاف قاضی شرعی کے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا. قاضی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذرا کے ملکیت کا ثبوت مانگا, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ اور غلام قمبر کو بطور گواہ پیش کیا. یعنی ان بیٹے نے بھی گواہی دی کہ ہاں یہ میرے باپ کی ہے, اور غلام نے بھی کہ یہ ہاں میرے آقا کی ہے. تو قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی, تو آپ کوئی اور ثبوت پیش کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی دوسرا ثبوت پیش نہ کر سکے, چنانچہ قاضی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. دیکھیں یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سارے فیصلے کرتے تھے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کے. تو اب یہ یا تو حضرت عثمان کے وقت میں ہوگا, یا حضرت عمر فاروق کے وقت میں, یا حضرت ابوبکر صدیق کے وقت میں ہوگا. تو بہرحال اور تو اس میں جو ہے چونکہ یہودی نے کے خلاف قاضی نے ثبوت کو قبول نہیں کیا. اب دیکھیں اگر اس طرح سوچیں, حضرت علی کا بڑا مقام تھا, بڑا رتبہ تھا, یعنی کہ بڑے صحابہ میں سے تھے, تو اور یہودی ظاہری بات ہے کہ نان مسلم ہے اور اسلامی حکومت ہے, تو اسلام کا قانون پھر بھی دیکھیں کہ یہ لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سامنے کون ہے, بس ثبوت چونکہ گھر والوں نے ہی ثبوت پیش کیا, تو انسان ظاہر ہے بیٹا ہے, باپ کے باتوں میں آ سکتا ہے, غلام ہے وہ اپنے مالک کے مطابق دے سکتا ہے. تو اس کو ان کی گواہی کو قاضی نے قبول نہیں کیا, اور یہ صحیح بھی ہے. ظاہری بات ہے کہ گھر والوں نے گواہی دی, تو پھر انسان سوچتا ہے نا کہ یہ تو پھر ہو سکتا ہے کہ انسان صرف سب نے ملی بھگت ہے سب کی. تو یہ مگر اسلام کا قانون اور اسلام کا جو ہے نا, جو پہلے کے مسلمان تھے صحابہ کرام کے زمانے میں, اسی طرح کا انصاف ہوا کرتا تھا کہ ہر بات میں سچائی کو دیکھا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق نے بھی اپنے ایک بیٹے کو کوڑے لگوائے تھے, مجھے اس کا پورا واقعہ یاد نہیں ہے, لیکن یعنی کہ کوئی وہ نہیں تھا کہ فلاں کا بیٹا ہے تو وہ اس پر سیم قانون نہیں ہوگا, یا فلاں کا ہے تو حیثیت نہیں دیکھی جاتی تھی کسی کی بھی, بس حق بات کیا ہے اس کو دیکھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اگر مسلمان آج ایسے ہو جائیں تو انشاءاللہ اسلام کو وہ عزت اور شان مل سکتی ہے جو ایک زمانے میں ملی ہوئی تھی. اللہ نے جو بلندی دی تھی اسلام کو, اللہ کرے کہ اسلام کو وہ بلندی پھر سے حاصل ہو جائے. صحیح بات ہے. ہم تو دیکھیں اس زمانے میں تو پاکستان کا اگر آپ دیکھیں تو اگر چوری ہو جاتی ہے گھر میں کسی کے, تو خود پولیس والے سے ہی بھروسہ نہیں ہوتا کہ پولیس والے چور کو پکڑ کے مال تو لے لیں گے اور پھر اس کو واپس بھی نہیں کریں گے گھر والوں کو. تو آج کل تو وہاں پر اللہ محفوظ رکھے ایسے کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی پر یہ بھروسہ کریں کہ ہمیں صحیح انصاف ملے گا. تو بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ایسا موقع ہی نہ آئے کہ انسان کو قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے.
اسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیش نظر حدیث میں فرمایا کہ اگر لوگوں کے دعویٰ کی بنیاد پر بلا ثبوت ان کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا جائے تو لوگ بلا وجہ دوسروں کا مال اور خون کے دعوے کرنے لگیں گے اور معاشرتی نظام تہ و بالا ہو جائے گا اور لوگ امن و سکون سے نہ رہ سکیں گے۔ چنانچہ اس شرارت بازی کے انسداد کے خاطر اسلام نے مدعی پر گواہ یا واضح ثبوت پیش کرنا لازم ٹھہرایا اور گواہوں یا ثبوت کی عدم موجودگی میں مدعا علیہ کے انکار کی صورت میں مدعا علیہ سے حلف لینا پڑے گا۔ تو یعنی کہ اصل بات کیا ہے کہ ثابت اگر ہو گئی گواہوں سے تو پھر تو قسم کی ضرورت، قسم تک نوبت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ قسم کس وقت کھائے گا؟ جس پر الزام لگائے وہ قسم کس وقت کھائے گا؟ جبکہ ثبوت نہیں موجود ہے تو پھر وہ اس کو قسم کھا کر وہ آزاد ہو جائے گا کہ میں نے یہ غلط جھوٹا الزام ہے مجھ پر، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ لوگوں کے۔ یہ حدیث بہت آسان تھی، تو لیکن ہمیں یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے۔ لیان میں اصل میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ شوہر کہتا ہے کہ 4 بار قسم کھاتا ہے کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میں نے اگر جھوٹا الزام لگایا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح سے کہتا ہے۔ اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں، بیوی بھی 4 قسم کھاتی ہے اور 5ویں دفعہ یہی کہتی ہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں، میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ، یعنی جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ نہیں، اگر دیکھیں، اگر شوہر نے بیوی پر الزام لگایا ہوتا ہے تو یہ شوہر اور لیان کا قانون ہے، یہ اس قانون سے الگ ہے۔ میں نے تو ایک مثال کے طور پر کہا تھا، لیکن لیان کا قانون بذات خود ایک قانون ہے جو شوہر اور بیوی کے لیے بنایا گیا ہے۔ کیونکہ جب دیکھیں سورہ نور ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت پر اگر کوئی الزام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان عورت پر اگر کوئی بدکاری کا الزام لگائے گا تو الزام لگانے والے کو 4 عینی گواہ لانے ہوں گے، اور اگر 4 گواہ نہیں لایا تو اس کو الزام لگانے والے کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے یہ راستہ، لیان کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو انشاءاللہ حدیث آج کی ہماری مکمل ہوئی۔